جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از اسامہ عظیم. میں اپنی کلاس سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز سر اجاز صاحب موجود ہیں اور بہت مشکل سے ان کا ٹائم ملا. یہ ٹائم دیتے نہیں ہیں اکثر, بہت مشکل سے ان کا ٹائم ملا ہے. تو ہم ان کے سبجیکٹ کے ریلیونٹ اسلامک بینکنگ کے بارے میں ان سے کوشچن کریں گے, جو بہت سے عام کوشچنس ہر انسان کے ذہن میں ہیں. ہم ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک اسامہ, امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں. الحمدللہ. سر پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو کوشچن یہ تھے, یہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان کے کوشچنز یہ ہیں کہ ہم اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بینک کے اندر تو ہم کیا, کیونکہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ اسلامک بینک بھی انٹرسٹ اس کے اندر موجود ہے, تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس کو؟ وہ کیا پاک صاف ہے انٹرسٹ سے؟ کسی قسم کا کوئی گناہ تو نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں اسامہ, یہ بڑا کامن سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کو شاید آج تک اس کا جواب نہیں ملا, اور اگر ملا ہے تو شاید لوگ مطمئن نہیں ہوئے. تو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ دونوں پاکستان میں پیرالل ایگزسٹ کر رہے ہیں. اسلامک بینکنگ کا وجود بہت تھوڑا ہے, کم ہے, لیکن اسلامک بینکنگ ایگزسٹ کر رہی ہے. دیکھیں, ہم جب بات کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کی تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے ایسے سوال آتے ہیں کہ یار یہ بظاہراً جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, میں کوئی بہت بڑا شریعہ اسکالر نہیں ہوں, لیکن جن شریعہ اسکالرس نے ان کے اوپر فتاواز دیے ہیں, ان فتاواز کی بنا پر میں کنونسڈ ہوں کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ اٹ از فار بیٹر دین دا کنونشنل بینکنگ. کیونکہ فتاواز میں آپ دیکھیں, مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب بہت بڑا نام ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا فتویٰ موجود ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ موجود ہے, اور میزان بینک کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین بھی وہ رہے. میزان بینک اسلامک بینکنگ کا پریمیئر بینک رہا ہے. میرا خود اسلامک بینکنگ میں کافی ٹائم گزرا ہے, تو میں نے ان کو بہت کلوز سے دیکھا ہے. قریب سے دیکھنے کے بعد ہی میں کنونسڈ ہوں کہ دے آر فار بیٹر دین دا کنونشنل بینکنگ. تو بظاہراً دیکھنے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے, لیکن ڈفرینس ہے. وہ لوگ, ابھی آپ نے کہا کہ اسلامک بینکنگ کو بھی انٹرسٹ, تو اسلامک بینکنگ ایٹ لیسٹ انٹرسٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ واقعتاً انٹرسٹ نہیں دیتے ہیں, نہ لیتے ہیں. اس کے پیچھے ایک پورا میکانزم ہے. میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں اس آپ کو میں ایکسپلین کر سکوں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی آئی کین ہیلپ یو آؤٹ ان سم کویسچنس. لیکن سر اگر بینک انٹرسٹ نہیں لے رہا, نہ دے رہا ہے, تو اس میں بینک کا کیا پروفٹ ہے؟ وہ کس طرح اپنے ایکسپینسو برداشت کرتا ہے؟ دیکھیں, ہمارا دین اسلام ہے, ماشاءاللہ ہم دین اسلام کے تابع ہیں. اور مجھے یاد ہے اسلامیات کی کتاب میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں, پڑھاتا آ رہا ہوں کہ جی اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, اسلام از اے کمپلیٹ ریلیجن. تو ڈیفینیٹلی اسلام نے بوروئنگ اور لینڈنگ کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہوگا. تو جو اسلام نے قرض لینے اور دینے کا طریقہ کار بتایا, اسلامک بینکس اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ایک طریقہ کار کے اندر ظاہر ہے بظاہراً دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ کنونشنل اس کا سود کا ڈفرینس ہے. وہ سود کہہ رہے ہیں, وہ پروفٹ کہہ رہے ہیں, اور وہ واقعتاً پروفٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے پاس یہ موبائل فون ہے, ٹھیک ہے جی, یہ موبائل فون میں خریدتا ہوں ایک کنونشنل بینک سے, تو بینک مجھے موبائل فون نہیں بیچتا ہے. بینک مجھے کہتا ہے کہ سر آپ کو موبائل فون کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ میں کہتا ہوں 1 لاکھ. بینک کہتا ہے یہ لیں جی 1 لاکھ روپے لے لیں. آپ نے مجھے اب 1,10,000 روپے یا 1,15,000 روپے واپس کرنے ہیں سود کے ساتھ, جس میں 15,000 سود ہو گیا. یہ میں بالکل چھوٹا سا سمپل سا آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب وہ سیدھا بینک نے جو ایڈ کیا, کنونشنل بینک بھی اس کو پروفٹ کہہ رہے ہیں, لائک وہ سود ہو گیا, مجھے بھی نظر آ رہا ہے. لیا میں نے 1 لاکھ, یا واپس میں نے 1,15,000 کرنا ہے یا 1,10,000 کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اسلامک بینک اسی چیز کو کیسے کر رہا ہے؟ سمپلسٹی کے لیے بتا رہا ہوں, اس کے اندر باقاعدہ ایک پروسیجر ہے, باقاعدہ ایک لینتھی پروسیس ہے اور لینتھی ڈسکشن ہے. اسلامک بینک کہتا ہے جنٹلمین اف یو وانٹس ٹو بائی دس موبائل فون, تو میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا. آپ سب سن رہے ہیں, میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا, بلکہ آپ بتائیے کہ آپ نے یہ موبائل فون 1 لاکھ والا کن سے لینا ہے. میں کہتا ہوں, میں ان کو اس ڈیلر کا نام بتاتا ہوں, اس ریٹیلر کا نام بتاتا ہوں جہاں سے میں نے خریدنا ہے. تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے, میں وہاں سے فون آپ کے بہاف پہ خریدتا ہوں. میں وہ فون خرید رہا ہوں 1 لاکھ روپے کا. ٹھیک ہے, تو بینک کہتا ہے میں آپ کو بیچ دوں گا. ظاہر ہے بینک نے 1 لاکھ کا خریدا ہے, تو بینک تجارت کر رہا ہے, ٹریڈ کر رہا ہے, لین دین کر رہا ہے. وہ 1 لاکھ کا خرید کے مجھے تو 1 لاکھ کا نہیں دے گا. وہ کہتا ہے جی میں نے 1 لاکھ کا خریدا ہے, مجھے بتا رہا ہے, اور میرا اور بینک ایگریمنٹ ہو رہا ہے 1,10,000 میں. اب میری اور بینک کی جو قیمت طے ہوئی ہے اس موبائل کی, وہ 1,10,000 طے ہوئی ہے, قیمت موبائل فون کی. اس میں کچھ بھی ایکسٹرا شامل نہیں ہے. وہی اب 1,10,000 میں بینک کو قسطوں میں ادا کر دوں گا. تو اب مجھے بتائیے, یہاں پہ جو وہ پوائنٹ تھا کہ میں نے لیا 1 لاکھ اور میں نے دینا 1,10,000 ہے, وہ ختم ہو گیا. اب میری قیمت جو فون کی طے ہو رہی ہے, اور فون کی قیمت طے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ سب لوگ, جس نے 1 لاکھ کا بیچا اس نے بھی شاید 90,000 کا خریدا ہو.
اس نے بھی 10,000 کما کے بیچا ہو. اسی طرح اگر بینک 1 لاکھ کا خرید کے 1,10,000 کا بیچ رہا ہے تو یہ تجارت کی ایک قسم ہے. یہ میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں, اس کے اندر باقاعدہ پوری کیلکولیشنز ہیں, باقاعدہ سارے اس کے پروسیجرز ہیں, ان کی فارمیلٹیز ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں. اور شریعہ کمپلائنٹ ہونے کے لیے میں کوئی بہت بڑا اسکالر نہیں ہوں میں بتا سکوں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ ان پروڈکٹس کو میں نے بہت قریب سے اسٹڈی کیا ہے اور میں بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ اسلامک بینکنگ چل رہی ہے. اور وہی بات, خامیاں ہو سکتی ہیں, کمیاں ہو سکتی ہیں, ہم اس کی بہتری کر سکتے ہیں, اس کے اندر بہتری کے لیے اپنے مشاورت دے سکتے ہیں, ہمارے ایڈوائس جا سکتے ہیں, ہم ان چیزوں کے اوپر ہم بیک فٹ پہ نہیں جا سکتے, جو مجھے لگتا ہے.